موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا، تم پر افسوس، خبردار اللہ پر جھوٹا بہتان مت باندھنا ورنہ وہ تمہیں عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا۔ اور واقعی وہ شخص نامراد ہوا جس نے اللہ پر بہتان باندھا۔ چنانچہ وہ جادوگر اپنے معاملے میں باہم جھگڑ پڑے اور چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے۔ کہنے لگے، یہ دونوں واقعی جادوگر ہیں جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہیں جادو کے ذریعے تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے مثالی مذہب و ثقافت کو نابود کر دیں۔ انہوں نے باہم فیصلہ کیا، پس تم جادو کی اپنی ساری تدبیریں جمع کر لو، پھر قطار باندھ کر اکٹھے ہی میدان میں آ جاؤ، اور آج کے دن وہی کامیاب رہے گا جو غالب آ جائے گا۔ جادوگر بولے، اے موسیٰ، یا تو آپ اپنی چیزیں ڈال دیں یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ تم ہی ڈال دو۔ پھر کیا تھا، اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یوں محسوس ہونے لگیں جیسے وہ میدان میں دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ایک چھپا ہوا خوف سا پانے لگے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، خوف مت کرو، بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور تم اس لاٹھی کو جو تمہارے دانے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو، وہ اس فریب کو نگل جائے گی جو انہوں نے مصنوعی طور پر بنا رکھا ہے، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ تو فقط جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں کہیں بھی آئے گا فلاح نہیں پائے گا۔ پس ایسا ہی ہوا، اور سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ کہنے لگے، ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون کہنے لگا، تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ موسیٰ تمہارا بھی بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ بس اب میں ضرور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی سمتوں سے کاٹوں گا، اور تمہیں ضرور کھجور کے تنوں میں سولی چڑھاؤں گا، اور تم ضرور جان لوگے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ مدت تک باقی رہنے والا ہے۔ جادوگروں نے کہا، ہم تمہیں ہرگز ان واضح دلائل پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ اس رب کی قسم جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو جو حکم کرنے والا ہے کر لے۔ تو فقط اس چند روزہ دنیاوی زندگی ہی سے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دے اور اسے بھی معاف فرما دے جس جادوگری پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، اور وہ ایسا عذاب ہے کہ نہ وہ اس میں مر سکے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا۔ اور جو شخص اس کے حضور مومن بن کے آئے گا، مزید یہ کہ اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، تو انہی کے لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں۔ وہ سدا بہار باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یہ اس شخص کا صلہ ہے جو کفر و معصیت کی آلودگی سے پاک ہو گیا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، سو ان کے لیے دریا میں اپنا عصا مار کر خشک راستہ بنا لو، نہ فرعون کے آ پکڑنے کا خوف کرو اور نہ غرق ہونے کا اندیشہ رکھو۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، پس دریا کی موجوں نے انہیں ڈھانپ لیا جتنا بھی انہیں ڈھانپا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور انہیں سیدھے راستے پر نہ لگایا۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات بخشی، اور ہم نے تم سے کوہ طور کی داہنی جانب آنے کا وعدہ کیا، اور وہاں ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، اور تم سے فرمایا، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جن کی ہم نے تمہیں روزی دی ہے، اور اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب واجب ہو جائے گا، اور جس پر میرا غضب واجب ہو گیا سو وہ واقعی ہلاک ہو گیا۔ اور بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، پھر ہدایت پر قائم رہا۔ اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے پہلے طور پر آ جانے میں جلدی کیوں کی؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں نے غلبہ شوق و محبت میں تیرے حضور پہنچنے میں جلدی کی ہے، اے میرے رب، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ارشاد ہوا، بے شک ہم نے تمہارے آنے کے بعد تمہاری قوم کو فتنہ میں مبتلا کر دیا ہے، اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے۔
پس موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سخت غضبناک اور رنجیدہ ہو کر پلٹ گئے اور فرمایا، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں فرمایا تھا؟ کیا تم پر وعدے کے پورے ہونے میں طویل مدت گزر گئی تھی؟ کیا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب واجب اور نازل ہو جائے؟ بس تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ بولے، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، مگر ہوا یہ کہ قوم کے زیورات کے بھاری بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تھے تو ہم نے انہیں آگ میں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس سامری نے ان کے لیے ان کے گلے ہوئے زیورات سے ایک بچھڑے کا قالب تیار کر کے نکال لیا، اس میں سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ تو انہوں نے کہا، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی معبود ہے۔ بس وہ سامری یہاں پر بھول گیا۔ بھلا کیا وہ اتنا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ وہ بچڑا انہیں کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا؟ اور بے شک ہارون علیہ السلام نے بھی ان کو اس سے پہلے تنبیہاً کہہ دیا تھا کہ اے قوم، تم اس بچھڑے کے ذریعے تو بس فتنہ میں ہی مبتلا ہو گئے ہو، حالانکہ بے شک تمہارا رب یہ نہیں وہی رحمان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وہ بولی، ہم تو اسی کی پوجا پر جمے رہیں گے تا وقت کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف پلٹ آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے ہارون، تم کو کس چیز نے روکے رکھا جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں؟ مزید یہ کہ تمہیں کس نے منع کیا کہ انہیں سختی سے روکنے میں؟ تم میرے طریقے کی پیروی نہ کرو، کیا تم نے میری نافرمانی کی؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، آپ نہ میری داڑھی پکڑیں اور نہ میرا سر۔ میں سختی کرنے میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان فرقہ بندی کر دی ہے اور میرے قول کی نگہداشت نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے سامری، بتا تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی تھی، سو میں نے اس فرسادہ فرشتے کے نقش قدم سے جو آپ کے پاس آیا تھا ایک مٹھی مٹی کی بھر لی، پھر میں نے اسے بچھڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے یہ بات بلی کر دکھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پس تو یہاں سے نکل کر چلا جا، چنانچہ تیرے لیے ساری زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو ہر کسی کو یہی کہتا رہے، مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ عذاب بھی ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہ ہوگی، اور تو اپنے اس من گھڑت معبود کی طرف دیکھ جس کی پوجا پر تو جم کر بیٹھا رہا۔ ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے اور پھر ہم اس کی راکھ کو ضرور دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے۔ لوگو، تمہارا معبود صرف وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ہر چیز کو اپنے علم کے احاطہ میں لیے ہوئے ہے۔